एक कमरे का घर है और इस एक कमरे में इनकी 6 बेटियां इनके साथ रहती हैं और एक गरीब घराने से इनका ताल्लुक है और गरीब के पास सिवाय इज्जत के और कुछ भी नहीं होता। और अगर वो इज्जत ना रहे तो वो फिर चीखता है, वो फिर चिल्लाता है और वो इंसाफ की अपीलें करता है। वो फिर इंसाफ के लिए लोगों की तरफ देखता है कि खुदारा मुझे इंसाफ दिलाया जाए। 10 साल की बच्ची, उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसके साथ वो तमाम तर मामलात हुए या वो नहीं हुए, उनकी कोशिश की गई, ये एक अलग मामला है। लेकिन एक बच्ची के साथ वो तमाम हरकतें करना भी जो कि नाकाबिले माफ़ी हैं, नाकाबिले बयान है, उनकी भी कहीं ना कहीं पे किसी भी जगह पर माफ़ी नहीं है। वालदा से बात करते हैं। 6 बेटियां माशाल्लाह आपकी? जी हाँ। अच्छा, शोहर क्या करते हैं आपके? इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। और ये जो सबा है इसकी उम्र 10 साल है? जी हाँ। 10 साल है। पढ़ती है? जी हाँ पढ़ती है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 2 क्लास में। अच्छा, बाकी भी बच्चे पढ़ा रही हो? जी हाँ माशाल्लाह बाकी बच्चे। कितनी दूर जाती है घर से पढ़ने के लिए? तकरीबन ये ज़्यादा दूर तक तो नहीं जाती। अच्छा, हम खुद ही छोड़ कर आते हैं और खुद ही लेकर आते क्या हैं। हुआ था उस दिन जिस दिन आप ये आखिरी बार गई है, जब ये वकूआ हुआ है इसके साथ? उस दिन क्या हुआ था? कहाँ गई थी? कहाँ से आ रही थी? ये स्कूल से घर वापस आई है और खेलती कूदती यूनिफॉर्म उतारा है और दादी की तरफ चली गई है। दादी का घर किधर है? दादी का घर ऊपर है। इसी घर के ऊपर है? हाँ जी इसी घर के ऊपर ठीक है। है। तो ये वो तीसरे पोर्शन में रहती है। वो दादी की तरफ गई है और वापस जब आई है तो मुरझाई हुई सी और घबराई हुई सी थी। अच्छा, और उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ हुआ है इसके साथ। मुझे शक हुआ था उस पर, मैंने बहुत सारी कोशिश की लेकिन उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। ठीक है। वो डरी हुई थी और इतनी घबराहट में थी। अच्छा, आपको महसूस नहीं हुआ? जाहिर है माशाल्लाह आपकी और भी बेटी हैं। जी हाँ मुझे बेटी की महसूस हालत हुआ देखकर था। आपको क्या महसूस हुआ उस मुझे टाइम? ऐसे लग रहा था जैसे इसके साथ किसी ने बुरा किया है। अच्छा, जैसे वो बिहेव कर रही थी। हाँ, बेटी को चेक नहीं किया? वो उस वक्त तो उसने मुझे चेक नहीं करवाया था, लेकिन जब रात गुजरी तो मुझे डाउट था। मैं बार बार पूछती रही, बार बार कोशिश करती रही, क्या लेकिन बताती रही आपको? बस वो ये कहती मामा मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मामा मुझे कुछ नहीं हुआ, बस इतना कहती थी कि ऊपर दो जो पठान है, बस इतना कहती थी। अच्छा, आगे कुछ नहीं बताती थी। ठीक है। हमें लगा कि वो पहले भी डराती हैं, पहले भी वहाँ पे कई बार वाक़ये हो चुकी हैं। क्या वाक़ये हो चुके हैं? पहले एक मेरी भतीजी थी 7 महीने पहले, अभी वो इतनी सी 3 साल की थी जब उसके साथ वाक़या हुआ था। क्या तो हुआ था हमने उसके साथ? उसके साथ भी यही वाक़या हुआ था। उन्होंने उसको उठा के कमरे में ले गए थे, हाँ, कोशिश करने लगे थे तो हमें पता चला, उसने शोर डाल दिया अच्छा, और जल्दी से ऊपर वाली जो आंटी रहती थी उन्होंने आवाज़ें दी और फिर बच्ची को अपनी तरफ खींचा और घर की तरफ ले आए। उसके बावजूद ये पठान यहाँ पे रह रहे थे? उसके बावजूद भी हमने मालिक मकान से बात की, मालिक मकान को कहा तो मालिक मकान ने बात को रफा दफा कर दी और उनको घर से नहीं निकाला। शिकायत नहीं की थी तब पुलिस में? तब भी उन्होंने पुलिस में शिकायत करने का हमें मौका नहीं दिया था। क्यों नहीं मौका दिया था? उन्होंने मौका थोड़ी देना था। मालिक मकान कहते नहीं बच्ची है, मैं हैंडल कर लेता हूँ, मैं उनको भगा देता हूँ, आप कुछ भी ना करें। अच्छा, तो फिर मान गए थे यानी कि आप लोगों ने तो फिर रंगे हाथों पकड़ा ना उनको? हाँ जी, हम मालिक हाँ। मान की जो मालिक मकान की बात मानकर उनकी मर्जी के मुताबिक तो चले। फिर तो बहुत ज्यादा मुहतात रहना चाहिए था कि आपके घर के ऊपर वाले जो कमरा है वहाँ पर इस तरह के दरिंदे बैठे हुए हैं जो 3 साल बच्ची के नहीं छोड़ते। आपकी तो बेटी की फिर उम्र 10 साल थी, फिर तो बहुत मुहतात रहना चाहिए था। जी हम बड़ी एहतियात के साथ रहते थे। जब भी हमारे बच्चे जाते थे ना रात शाम के वक्त, तो वो जाते ही नहीं थे दादी की तरफ। अच्छा, अगर जाते तो बहन भाई एक साथ होके जाते। ठीक है। तो वो दिन का टाइम था। अच्छा, बच्ची आई है वापस, बच्ची की हालत देखकर आपको शक हुआ है? हाँ जी। आपने बच्ची को चेक नहीं किया? उस वक्त मैंने चेक उस नहीं वक्त किया चेक था। नहीं किया। उसके बाद बच्ची की क्या एक्टिविटी रही है सारा दिन? लेकिन वैसे ही रही जैसी उसकी हालत पहले से थी। मेरे पेट में दर्द है मामा, मुझे मेडिसिन ला दो, मुझसे बैठा नहीं जा रहा। हमें लगा कहीं एक्सीडेंट हुआ है, गिरी है, कहीं बेंच लगा है। हमने स्कूल से भी सारी मालूमात की, लेकिन स्कूल में भी यही बात है कि स्कूल में तो बच्ची गिरी ही नहीं, अच्छी भली स्कूल से खेलती बेचती आई है। तो हमें लगा कि शायद स्कूल में कुछ नहीं हुआ तो फिर यहीं कुछ हुआ है। फिर जब भी ये बात थोड़ा सा इशारा करती थी कि ऊपर पठान, बस इसके आगे वो कुछ नहीं कहती थी। तो जहाँ सपारा पढ़ने जाती थी उसको भी वो यही बताती थी। इसके आगे बड़ी कोशिश की हमने बच्ची से पूछताछ करने की। जैसे ही 5 से 6 दिन गुजरे हैं हमने बच्ची से पूछना बंद कर दिया। तो रात बच्ची वैसे भी नॉर्मल हो गई कि नहीं हुई? नॉर्मल नहीं हुई थी। अच्छा। रात को बच्ची जो है सोई है। अच्छा, और ऐसे उसके साथ जब वाक़या हुआ तो ऐसे लग रहा था जैसे अभी अभी 2 आदमी उसके पास आए हुए हैं और उसको पकड़ा हुआ है और उसके साथ बुरा भला कर रहे हैं। जब उसकी हालत हमने देखी तो मेरी बेटी ने मुझे उठाया, मम्मा उसको देखो क्या हुआ है, वो सोई हुई है और उसके साथ क्या हालत हो रही है। जब हमने देखा तो सुबह दिन के 5 बजे का टाइम था। हमने उससे पूछा क्या हुआ है, तो वो नींद में बोली भी जा रही थी, खुद से बात भी कर रही थी। जैसे वो कर रहे थे वैसे वो बात भी कर रही थी।
اس کے بعد جب ہم نے اس کے اوپر منہ کے اوپر پانی پھینکا اس کو ہوش آیا، پھر ہم نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، تو اس نے پھر اپنی بہن کو ساری بات بتا دی. مجھے اس نے پھر بھی کچھ نہیں بتایا تھا. اچھا. جب اس نے اپنی ساری بہن کو بات بتا دی، پھر اس کی بڑی بہن نے مجھے بتایا کہ مما صبا کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے. بہن کو بتایا، آپ کو نہیں بتایا؟ نہیں، مجھے نہیں بتایا. اور اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر کیا کیا جب ہر چیز کھل کر سامنے آ گئی؟ جب ہر چیز کھل کے سامنے آئی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کی ڈی این رپورٹ کروانا چاہتے ہیں. اچھا. تو ہم نے یہی بات کی تھی کہ ہم اس کی ڈی این رپورٹ کروائیں گے، اس کے بعد ہم معاملہ شروع کریں گے. تو جیسے ہی ان کے پاپا نے اپنے دوست سے بات کی کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، ہاں، تو انہوں نے 15 پہ کال ملوا دی. ٹھیک ہے. تو 15 والے آئے ہیں، انہوں نے آتے ہی ہماری بیٹی سے الٹے سوال کیے سب کے سامنے، پوری فیملی کے سامنے. کیا سوال کیے؟ کہ آپ کے ساتھ بیٹا کیا ہوا ہے، پٹھانوں نے کیسے کیا، اونچی آواز میں سب کے سامنے. بچی باقی کے بچے بھی کھڑے ہوئے تھے، ہمسائے بھی کھڑے ہوئے تھے، سب کے سامنے انہوں نے الٹی آواز میں پوچھا اور میری بیٹی نے بتایا، اس کو کھل کے بتایا. اور پھر آپ کو نہیں بتایا، پولیس کے سامنے سب کچھ بتا دیا؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پولیس نے کیا کیا ابھی تک؟ پولیس جب آئی تھی تو انہوں نے کارروائی کے لیے اوپر لے کر گئی ہیں. انہوں نے جاتے ہی ان کا دروازہ کھولا، وہ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. تو یعنی وہ تو موقع پہ پکڑے گئے؟ پھر موقع میں پکڑے گئے تھے، لیکن وہ ایک ہی تھا موقع میں جو موجود تھا. اچھا. باقی سب جو تھے وہ اس میں موجود نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے اس کو ایک تھپڑ مارا اور پکڑ کر لے گئے. جب پکڑ کر لے اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی؟ اس نے کچھ کہا نہیں کہ کچھ کیا نہیں ہے یا میں نے یہ ہے یا وہ ہے؟ کیا تھا انہوں نے کہا کہ سر جی ایک دفعہ ہماری بات سنیں، ہاں، یہ ہم نے کال ملائی ہے، اس سے بات کر لیں. وہ پٹھان کہتا ہے؟ ہاں جی، پٹھان کہہ رہا اچھا. تھا. تو پھر وہ پٹھان نے کال ملا کے پولیس والے سے بات کروائی ہے. اچھا. تو آگے سے ایس ایچ او نے کال اٹھائی ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا رشتہ دار ہے. اچھا. اور پولیس والے کے ساتھ بات کروا رہا تھا؟ ہاں جی، پولیس والے سے. اچھا. تو انہوں نے کہا یہ ہمارا اپنا رشتہ دار ہے، تو اسے نا آپ دیکھ لو. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جب یہ بات ہوئی تو وہ نیچے آئے، تو ان کا جب گاڑی میں بٹھایا تو ساتھ کہا کہ میرے میاں کو بھی انہوں نے بولا کہ آپ بھی ساتھ چلیں. اچھا. بچی کو بھی ساتھ لائیں اور آپ بھی ساتھ چلیں. اچھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ کھینچا آپ کے شوہر کو؟ ہاں جی. اچھا. انہوں نے کہا آپ دیکھیں اس کو لے کر چلیں، ہم آ رہے ہیں. تو انہوں نے کھینچ کے ان کو زبردستی بٹھایا اور بدتمیزی کے ساتھ، اور پھر وہاں جا کے انہوں نے کیا کیا یہ مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے. صبا کے والد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے صبا کی اس بہن کے ساتھ بات کرتے ہیں جس بہن کے اوپر اعتماد کر کر، جس بہن کے ساتھ خلوص میں، محبت میں اس نے وہ ساری چیز بتائی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. بہن ظاہر ہے بہنوں کی آپس میں باؤنڈنگ اس طرح کی ہوتی ہے. اس بہن سے بات کرتے ہیں کہ جو پہلی بار صبا نے اسٹیٹمنٹ دی تھی اپنی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، اپنی بہن کو دی تھی، تو وہ کیا کچھ بتایا تھا. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام لاریب شہزادی ہے. لاریب. آپ بھی پڑھتی ہو؟ نہیں، میں نہیں پڑھتی. پڑھ لیا؟ جی. کتنا پڑھا ہے؟ میں 5 تک پڑھی ہوں. 5 تک پڑھی ہو. اچھا. آپ بڑی بہن ہو؟ جی. سب میں بڑی ہو؟ ٹھیک مجھ ہے. سے بڑا بھائی ہے. مجھ سے آپ سے بڑا بھائی ہے. تو آپ کی کتنی عمر ہے؟ میں 17 کی ہوں. 17 سال کی ہو. صبا کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کو محسوس ہوا تھا جب صبا گھر واپس آئی تھی؟ اس سے ہم نے پوچھا، اس کی ٹیوشن والی باجی نے پوچھا، وہ کہتی تھی بس میں گر گئی ہوں، کچھ مسئلہ نہیں. جس دن اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا واپس گھر ہی آئی تھی نا دادو کے گھر سے، کس حالت میں آئی تھی؟ اس سے تو اسی طرح بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، وہ تو کہ وہ اس کے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اتنے مطلب آرام سے چل رہی تھی. اچھا. تو پھر وہ ٹیوشن چلے گئی، کہتی میں نے پڑھنے جانا ہے. ہم نے کہا چھٹی کر لو، کہتی نہیں جانا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. اچھا. ٹھیک سے چل پھر رہی تھی؟ مطلب کہ نارملی چل رہی تھی، ہلکا ہلکا. اچھا. کہتی بس میں گر گئی ہوں، کوئی مسئلہ بھی نہیں مجھے. اچھا. تو بس ایسے وہاں سے گئی. ٹیوشن والی باجی نے بلایا، پھر مجھے سپاہی والی نے بلایا. انہوں نے کہا آپ لوگوں کو بلایا؟ جی مجھے اچھا. بلایا. آپ کو بلایا، کیا کہا ٹیچرز اس نے کہا کہ اس کو کیا ہوا شہزادی؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس سے چلا نہیں جا رہا. پھر ہم نے کہا بتاؤ، تم بتاؤ. کہتی کچھ نہیں ہوا. ہم نے بہت پوچھا، نہیں بتایا ایسے. پھر یہ مجھ سے بیمار ہو گئی، اس کو بخار چڑھ گیا بہت تیز. اچھا. تو پیٹ میں درد ہے، مطلب کہ سوجن ہوگی چہرے پہ اس کی. اچھا. تو کچھ بھی نہیں بتایا. ہم نے کہا شاید ویسے بخار ہو گیا، طبیعت خراب. اس کے بعد 7-8 دنوں بعد یہ سوئی پڑی تھی، اور رات کے 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا. تو تب یہ بول رہی تھی کہ مطلب سوئی ہوئی تھی. اچھا. تب بھی مطلب کہ پہلے اٹھی، پانی پیا، بس کہتی مجھے خواب آیا، یہ جن وغیرہ وہ بھائی نیچے آئے ہیں، یہ ہوا وہ ہوا. اچھا. اس کے بعد پھر رات صبح 4:30 بجے کا ٹائم تھا. پھر اس سے بولی ہے کہ بولی جا رہی تھی نا، گھبرا رہی تھی، خود سے باتیں کر رہی تھی. امی کو اٹھایا جب میں نے، تو پھر بھی کچھ نہیں بتایا. پھر بولتی ہے کہ ڈر کے بولی، کہتی رونے لگ گئی، آپ ہی یہ ہوا ہے، وہ پٹھان مجھے مار دیں گے. انہوں نے کہا کہ کسی کو نہیں بتانا آپ نے. اچھا.
تو پھر میں نے کہا بتاؤ. کہتی وہ مجھے پکڑ کے اندر لے گئے تو انہوں نے مجھے مارا. بس تھوڑی 2-3 باتیں بولی, اس کے بعد وہ چپ ہو گئی. اچھا. تو پھر میں نے امی کو اٹھایا جب, تو انہوں نے پھر اس سے پوچھا, پھر بھی نہیں بتایا. بڑی مشکل سے جب پوچھا انہوں نے تو پھر اس نے ساری بات بتائی. کیا بتایا تھا اس نے؟ کیا کہتی ہوا وہ تھا اس دن؟ پٹھان مجھے اندر لے گئے تھے, انہوں نے مجھے مارا تھا. اس کے بعد انہوں نے مجھے بہت مارا تھا. انہوں نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ چھریاں بھی دکھائی ہیں, پستولیں بھی دکھائی, اگر تم نے کسی کو بتایا تو ہم سب کو مار دیں گے. اچھا. تو جب کسی کی قدموں کی آہٹ آئی تو پھر وہ مجھے خود نیچے چھوڑنے آئے تھے. اچھا. کہتی وہ جب بھی مجھے گلی میں ملتے ہیں وہ مجھے گھوریاں ڈالتے ہیں. اب تب سے یہ اوپر بھی نہیں گئی. کتنے دن ہو گئے ہیں اس کو؟ اس کو کم سے کم 9 دن ہو گئے. 9 دن ہو گئے. 9 دن سے یہ اوپر نہیں گئی. پٹھان کہاں پر ہے ابھی؟ پٹھان ایک تو بھاگ گیا پر ایک کو پکڑ لیا. اب وہ گھر خالی ہے, وہ کمرہ خالی ہے, وہ بلا کمرہ جدھر وہ خالی. رہتے تھے؟ کام کیا کرتے ہیں پٹھان یہ؟ پتہ نہیں, سارا دن گھر ہوتے ہیں, جب بھی جاؤ وہ گھر ہوتے ہیں. یہاں پر اس سے پہلے انہوں نے کوئی حرکت کی ہے کبھی؟ کافی آپ بھی تو بار. رہتی ہو, آپ بھی ماشاءاللہ بڑی ہو. کافی لڑکیوں کو چھیڑا انہوں نے, لیکن میرے ساتھ آج تک ایسا کچھ نہیں ہوا کیونکہ میں اچھا. اتنا جاتی نہیں ہوں. باہر نہیں جاتی ہو آپ, تو جو اتنی لڑکیوں کو چھیڑا کبھی کسی نے ان کے خلاف کمپلین نہیں کی؟ وہ ڈرتے ہیں. کون ڈرتا ہے؟ سب. وہ کہتے ہیں ہماری عزت ایسی ہو جائے گی. پھر سہیل کو وہ مطلب مالک مکان کو بتاتے ہیں, مالک مکان کہتا ہے میں نکال دوں گا. تو یہ جو گھر, جہاں پر آپ کا گھر ہے, یہاں پر فیملیز ہیں زیادہ, آپ لوگ بھی فیملی ہے, سامنے بھی فیملی ہے, اوپر بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ دادی ہے, تو یہاں پر لڑکوں کو کیوں رہائش دی ہوئی ہے؟ یہ مالک مکان ہے, یہ سب اپنی مرضی سے ہی رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ آپ چھڑے کو نہ رکھیں, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ گھر خالی کر دو. تو ہم نے کہا ہم تو گھر خالی کر دیں گے, فرض کیا یہاں پہ کوئی اور بھی فیملی آ سکتی ہے. تو کہتا ہے جہاں پر فیملیز رہتی ہیں وہاں پر تو اس طرح لڑکوں کو رہائش دی نہیں جاتی ہے. ان کے ساتھ فیملی تھی تو ابھی بھی ہم نے آواز اٹھائی ہے اس کے لیے, تو وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ چھوڑ دو, میں پٹھانوں کو ہی رکھوں گا. پٹھانوں کو ہی رکھنا ہے؟ ہاں جی. لڑکیوں کی عزتوں کو خراب کروانا ہے؟ یہ تو ہمیں نہیں پتا, ابھی بھی اس کی یہی آواز ہے, ہمارے خلاف ہوا ہے ہمارے ساتھ, اس کا ابھی بھی جھگڑا چل رہا ہے مالک کا, مالک مکان کا. ہاں جی. ٹھیک ہے. وہ صبا بچی جو ہے جس کے ساتھ سب کچھ ہوا ہے, بچی چھوٹی ہے, بات کرتے ہیں اس سے, تھوڑی بہت اس سے کوشش کرتے ہیں, وہ تمام تر چیزیں جو اپنی بہن کے ساتھ اس نے شیئر کی وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس دن آخر ہوا کیا.